بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود کے بیانات سننے کے لیے کاوش ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی جو تاریخ شروع ہوتی ہے، یہودیوں میں ان دونوں پیغمبروں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے فلسطین میں بیت المقدس میں یہودیوں کی بہت بڑی خلافت قائم کی تھی، جو بہت عرصے چلی ہے، اور جس پر اہل یہود کو آج بھی ناز ہے، اور اسی وراثت کی بحالی کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے لیے سازشیں بھی کر رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام کی تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیا، بلکہ بنی اسرائیل خود کہتے تھے کہ آپ ہمیں اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم دیں تاکہ ہم ملک فتح کریں۔ تو ان نبی نے کہا کہ هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تم ابھی کہہ تو رہے ہو، لیکن امید یہ ہے کہ جب اللہ جہاد کا حکم دے گا تو تم کرو گے نہیں۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، کہنے ہم پہ ظلم ہوا ہے، ہم کیوں نہیں جہاد کریں گے بھائی؟ لیکن جب فرض ہو گیا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، جب فرض ہوا تو تھوڑے لوگ رہ گئے، باقی سارے بھاگ گئے۔ اس لیے خود سے اپنے اوپر آزمائشیں نہ مانگا کرو، خود سے اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے۔ تو اس قوم کا واقعہ یہ ہوا کہ نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے جہاد فرض کر دیا ہے اور تم پر طالوت کو اللہ نے امیر بنایا ہے۔ کوئی تھے بنی اسرائیل میں طالوت نام کے، تو ان کو اللہ نے تم پر امیر بنایا ہے۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا، کہنے لگے یہ کیا بات ہے، یہ والا امیر ہمیں قبول نہیں ہے، یہ والا امیر نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا بھائی؟ نبی نے کہا یہ طالوت ہیں، یہ تمہارے امیر ہیں، تمہیں نے خود ہی نے بولا تھا نا جہاد کرنا ہے جہاد کرنا ہے، اب یہ جہاد کے لیے یہ کمانڈر ہیں، امیر ہیں۔ تو ان کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو یار، ہمیں اگر سلیکشن کا کہا جاتا تو اختلاف ہوتا، دو دھڑے بن سکتے تھے۔ نبی کا قول حرف آخر ہوتا ہے، تو نبی نے کہہ دیا تو بس یہ تو پتھر پہ لکیر ہے، مان لو اس کو۔ تو کہنے لگے یہ والا نہیں چلے گا، یہ والا نہیں چلے گا۔ کیوں بھائی یہ کیوں نہیں چلے گا؟ کہہ رہے ہیں نحن احق بالملک منہ، ہم میں سے جو فلاں چند لوگ ہیں نا یہ زیادہ حقدار ہیں۔ ولم یؤت سعۃ من المال، اور اس میں سب سے بڑا فالٹ یہ کہ یہ غریب آدمی ہے، ہم پیسے والے ہیں اور یہ کیا ہے، غریب آدمی۔ غریب آدمی کو ہم کمانڈر نہیں بنا سکتے۔ اب نبی کتنی شفقت کر رہے ہیں قوم پر، ہونا تو یہ چاہیے نبی کہیں جب اللہ نے کہہ دیا تو اس کی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے مانو، لیکن ان نالائقوں کو سمجھانے کے لیے نبی کہہ رہے ہیں قالوا انا یکون لہ الملک قال ان اللہ زادہ علیکم، اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو تم میں چنا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، دو کوالٹیز اللہ نے اس کو ایسی دی ہیں کہ یہی کمانڈر بننے کا اہل ہے۔ ایک تو جسم مضبوط ہے، اور اللہ نے اس فیلڈ میں اس کو مہارت بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے۔ بھائی کمانڈر بننے کے لیے پوری آرمی کو کی کمانڈ کرنا اور لڑائی کرنا دشمن سے، دشمن کی ٹرک کو سمجھنا کہ دشمن کہاں سے حملہ کر سکتا ہے اور کہاں سے اس کا دفاع کیا جا سکتا ہے، طاقتور دشمن سے لڑنے کے لیے فوج کی آرمی کو کون سی ٹرک استعمال کرنی پڑے گی، یہ ساری چیزیں یہ معلومات ہونی چاہیے، تب وہ آدمی کمانڈر بننے کا اہل ہے۔ اور دوسرا خود بھی صحت اچھی ہو، ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے تھک جائے، سانس پھول جائے اور پتلی گلی سے نکل جائے۔ اسٹیشن پہ لا رہے ہیں کہ ہمارے کمانڈر صاحب کی طبیعت شوگر لیول کیا ہو گیا ہے، ڈاؤن ہو گیا تو جو آرمی کا مورال اسی حساب سے، جن کا شوگر ڈاؤن نہیں بھی ہوئی نا ان کا مورال بہرحال ڈاؤن ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے کمانڈر صاحب ہی ایسے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فائٹ کے لیے، لڑائی کے لیے صحت اور دشمن کی ٹرک، اس کا علم۔ تو یہ علماء نے یہ بات بیان کی ہے عقائد کی کتابوں میں کہ مسلمانوں کا کمانڈر بننے کا اہل وہ ہے جو جنگی امور میں مہارت رکھتا ہو،
یہاں تک فقہا نے بیان کیا ہے کہ دو آدمی ہیں آپ کے پاس فوج کے کمانڈر یا امیر بنانے کے لیے. ایک نیک پرہیزگار ہے مگر جنگی امور کا تجربہ نہیں رکھتا, ایمان مضبوط, تہجد گزار, بہت نیک, اللہ کی محبت میں صبح و شام رونے والا, وقت پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے, صدقات و خیرات دیتا ہے, اللہ اللہ کرتا ہے اور اللہ ہو کی آوازیں اس کے دل سے آتی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ دوسرا ایسا نہیں ہے, دوسرا ایسا نہیں ہے مگر اس کو لڑنا آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو پتا ہے کہ دشمن کے وار کہاں کہاں سے ہوتے ہیں, لڑا کیسے جاتا ہے, دشمن کی مکاری اور چالاکیوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے. عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے, یہ عقیدے کی کتابوں میں جو بات ہوتی ہے بہت اہم ہوتی ہے کہ یہ دوسرا خلیفہ بننے کا زیادہ حقدار ہے, کیونکہ پہلے کو بنا دو گے یہ دعاؤں میں لگ جائے گا, لڑنا بڑھنا اس کو آتا نہیں اور یہ پٹوائے گا. یہ کیا کرے گا؟ پٹوائے گا. جب دشمن حملہ کرے گا نا, توپیں تانے گا ان کی طرف, کہے گا سارے مسلح بچھا کے اللہ سے دعا مانگو, بہت بڑی آفت آنے والی ہے. لوگ کہیں گے بھائی چلاؤ, کہہ رہے یہ کلاشن کوف چلتی کیسے ہے, یہ بم کیا ہوتا ہے, اللہ کا واسطہ یہ بموں کی باتیں میرے سامنے مت کرو. یہ میں کیوں اتنی ڈیٹیل میں جا رہا ہوں؟ وہی موضوع جو میں نے کل بیان کیا تھا نا, پاکستان آرمی کو جتنا مرضی برا بلا کہہ دو, لڑنے کی طاقت اور تجربہ کس کے پاس ہے؟ آرمی کے پاس ہے, انہی کے پاس ہے, آپ کے پاس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس, باتیں ہیں. تو اس لیے یہ جو چیز جس کو اللہ نے جس کا اہل بنایا وہ اسی کو رہنے دو. ہاں آرمی کو سدھارنا چاہتے ہو کہ یہ اچھی ہو جائے, اچھی ہوگی تو اور خیریں ہوں گی, تو آرمی جوائن کرو. اچھے لوگ آرمی میں جائیں تو آرمی کیا ہو جائے گی؟ گندے لوگ جائیں گے تو گندی ہو جائے گی. اب لوگ کہتے ہیں اس آرمی پر قادیانیوں کا قبضہ ہے, تو بھائی قادیانی آرمی میں جائے گا تو قبضہ کرے گا نا, تو آپ کیوں نہیں بھیجتے اپنے بچوں کو؟ آپ کہ ہم ترقی نہیں کر سکتے, تو یہ کیا بات ہے کہ قادیانی چلا جا سکتا ہے اور مسلمان نہیں جا سکتا؟ یہ بیوقوفوں والی باتیں, پروپیگنڈا ہے یہ, اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. کتنے آرمی میں آفیسرز ہیں تو تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں, کتنے آفیسرز ہیں جن کے علماء سے تعلقات ہیں. تو اگر یہ آرمی قادیانیوں کے مکمل کنٹرول میں ہوتی یا اسلام دشمنوں کے کنٹرول میں ہوتی, وہ تبلیغ میں وقت لگانے دیتے ان کو. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ پیڑے کھانے کے عادی ہو گئے. ہم چاہتے ہیں 2 دن میں انقلاب آ جائے اور بھائی یوں ہو جائے اور چھو منتر ہو جائے اور امام مہدی آ جائیں, اور دجال پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں امام مہدی آنے والے, لوگ کہہ رہے ہیں وہاں آئے پھر دیکھے کیا ہوتا ہے. او بھائی امام مہدی جب آئیں گے وہ آئیں گے, آپ کے ذمے جو کام ہے, جو گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کر آپ وہ کام نمٹائیں. میں اکثر واقع سناتا ہوں نا, لاہور میں کسی نے مجھے فون کیا کہ لاہور کے جج نے اتنا الٹا غلط فیصلہ کیا اور یہ ایسے ہیں جج ویسے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ اپنے بچوں کو وکیل بناؤ, جج بناؤ, کیا خیال؟ آپ اپنے بچوں کو کیا بناؤ؟ آپ بنائی, آپ خانقاہ میں بیٹھے ہو, آپ تبلیغ میں وقت لگا رہے ہو, لگاؤ, پھر وہی میرے خلاف بیان آ جائے گا. تبلیغ کسی کے مخالف نہیں ہوں, تبلیغ میں وقت لگ رہا ہے تو اتنی سینس بھی پیدا ہو رہی ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. جب وقت لگایا آپ کی سوچ تبدیل ہو گئی, اب آپ بولو میرا بچہ کیا بنے گا؟ جج بنے گا. اور اس کو پہلے 4 مہینے لگاؤ تبلیغ میں بچے کو, بولو بیٹا تم نے جج بننا ہے, تمہیں 4 مہینے اس لیے لگوا رہا ہوں تاکہ تم انسان کے بچے پہلے بنو اور جج کے بچے بعد میں بنو. پھر وہ جج بنے گا تو بہترین فیصلے کرے گا, وہ کوئی پابندی تھوڑی ہے وہاں پہ. تو بھائی اچھے لوگ جائیں گے, تو اچھے لوگ جاتے ہی نہیں ہیں. نہ پولیس میں جاتا ہے اچھا آدمی, نہ فوج میں جاتا ہے. یہ تو شکر ہے کچھ اچھے گئے ہوئے ہیں تو معاملہ اچھا ہو. دیکھو راحیل شریف اچھا آدمی گیا تھا نا, کیسا کراچی کی حالات بدل دی اس نے, ورنہ نہ ہمارے موبائل محفوظ تھے. دوبارہ راحیل شریف کے جانے کے بعد دوبارہ وہی حالات پیدا ہو گئے. تو اچھا آدمی اگر اوپر جائے گا تو فیصلے کیا ہوں گے؟ اچھے ہوں گے. تو آپ بھیجو, خود پڑھو, جو ٹین ایجز لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, ہدف بنائیں اپنا, کوئی ہدف یہ بنا. یہ چھوڑ دو, ڈاکٹر واکٹر کا اتنا فائدہ نہیں ہے, ڈاکٹروں کی بھرمار ہے, ہر آدمی ڈاکٹر بن رہا ہے, MBA کر رہے ہیں. MBA سے مجھے تو عجیب نفرت ہو گئی ہے. MBA والا کچھ تقدیریں تھوڑی بدل سکتا ہے. MBA کرنے والا ایک ملازمت کرے گا, لگی بندی تنخواہ لے گا, اس کی قوم کے نبض پہ ہاتھ, کمپنی کا مینیجر بن کے غلام بنو گے. اللہ کے بندو, تنخواہ لوگے اور گاڑی لے کے زندگی گزار دو گے. ان شعبوں میں جاؤ جن شعبوں میں جانے کے بعد قوم کی تقدیریں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی. بیوروکریسی میں جاؤ, بیوروکریسی میں
ایسی فیلڈ میں جاؤ کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہوگی؟ قوم کی تقدیریں. آپ کھیلو گے قوموں کی قسمت سے. آپ MBA کر کے کمپنی میں کماؤ پوت بن جاتے ہو, لگی بندی تنخواہ مل رہی ہے, اور جتنی محنت کرو گے فائدہ آپ کو نہیں ہوگا, فائدہ کس کو ہوگا؟ کمپنی کو ہوگا. آپ کو ایک لگی بندی تنخواہ دے کے ریٹائر کر دیں گے تھوڑے دنوں میں. اس لیے ملازمت سے بڑی نفرت ہے ہم کو. یہ ملازمت مسلمانوں میں بہت بعد میں آئی ہے. مسلمان تاجر ہوا کرتے تھے. تاجر جو ہے نا, اس کی بھی ہاتھ میں لوگوں کی تقدیریں ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ تاجر بھی تاجروں سے آرمی والے مشورے لیتے ہیں. تاجروں کو پوری دنیا کا علم ہوتا ہے. ریٹ بڑھا دیا, ریٹ گھٹا. یہودی تجارت پہ آیا ہے, تجارت میں اسی لیے آیا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ تجارت اپنے ہاتھ میں ہوگی تو پوری دنیا کی تقدیریں ہمارے ہاتھ میں ہوں گی. تجارت میں آگے بڑھیں, بیوروکریسی میں آگے بڑھیں, جج بنیں, آرمی میں جائیں, پولیس میں جائیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ پڑھ لکھ کے کیا بن جاتے ہیں؟ کماؤ پوت بن جاتے ہیں. کسی بڑے سیٹھ کے ملازم بن جاتے ہیں. وہ آپ کو 1 لاکھ 2 لاکھ تنخواہ دے گا. کھاؤ گے, پیو گے, بچے پیدا کرو گے اور مر جاؤ گے. نہیں آئی میرا خیال. ہمارے ایک رشتے دار تھے, ان کے پاس 2 آپشن تھے, مرچنٹ نیوی اور آرمی. ان کا یہ کہنا تھا میں آرمی میں جاؤں گا, جبکہ پیسہ کس میں تھا؟ مرچنٹ نیوی میں ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے. بڑی اچھی سوچ تھی, لیکن اس پر عمل نہیں ہوا. اگر وہ آرمی میں آج ہوتے, بہت کچھ تبدیلیاں کر چکے ہوتے. وہ کس میں چلے گئے؟ مرچنٹ نیوی. مرچنٹ نیوی میں ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے, مگر آپ کی کوئی سنتا نہیں ہے. یعنی آپ کسی کو کیا, مرچنٹ نیوی کے کیپٹن کی کیا کوئی یہ تھوڑی کہ وہ کوئی قانون بنا کے ملک میں نافذ کر دے. تو ان چیزوں کی طرف جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ انقلاب آئے گا, اور وہ جائز انقلاب ہوگا, قانون کے دائرے کے تحت انقلاب ہوگا. اس انقلاب کو دنیا مانے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال, رہنے دیں, وہی ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کہا, پھر تبلیغ میں بھی وقت لگاؤ, کیونکہ وہ بھی ضروری ہے بھائی, ورنہ انقلاب کے چکر میں جب اس ماحول میں جاؤ گے تو تھوڑے دنوں میں ویسا ہی ہو جاؤ گے. سوچ کے کیا گئے تھے, جب ججوں میں وکیلوں میں بیٹھو گے نا, اور بزرگوں کے پاس نہیں جاؤ گے, تبلیغ میں وقت نہیں لگاؤ گے, تو وکیلوں کے جب دیکھو گے 2 نمبر ہی کر رہے ہیں, تو آئے تھے وکیلوں کو سیدھا کرنے, تھوڑے دنوں میں خود 2 نمبر بن جاؤ گے. اور پھر جو آدمی باقاعدہ اخلاص کے ساتھ 2 نمبر بنتا ہے, وہ ریکارڈ سارے توڑ دیتا ہے, وہ سارے ریکارڈ توڑ دیتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی یہ والا ہمیں قبول نہیں ہے, یہ پیسہ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس علم ہے, یعنی یہ جو لڑائی کا علم اللہ نے اس کو دیا ہے, اور صحت اچھی ہے, تو یہی ہے. پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب تقوی کی نفی نہیں ہے. تقوی کے بغیر تو اللہ کی مدد نہیں آتی. بتانا یہ مقصد ہے کہ صرف تقوی نہیں ہے, ظاہری اسباب اختیار کرنا جو دنیا میں کامیابی کے ہیں وہ ضروری ہیں, وہ بھی اتنے ہی ضرور, بلکہ تقوی کا حصہ ہیں وہ. تو بہرحال نبی نے کہا کہ یہی ہیں, تو پھر مان لیا انہوں نے, اور بتایا کہ ان کی یہ نشانیاں ہیں. تابوت آئے گا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی کچھ چھوڑی ہوئی چیزیں ہوں گی. واقعہ لمبا ہے, میں بہت سمیٹ رہا ہوں. پھر کیا ہوا, طالوت علیہ السلام کے لشکر میں کی قیادت میں یہ بنی اسرائیل کا لشکر گیا ہے. چاہ نہیں رہے تھے لڑنا, لیکن چلے گئے. اب مقابلہ تھا جالوت سے. جو دشمن کا کمانڈر تھا وہ کون تھا؟ جالوت. اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی, بہت زیادہ تعداد تھی. تو اب اللہ نے ان کو کا امتحان لیا. یہ لیا کہ نبی نے ان سے کہا کہ راستے میں نہر آئے گی, دریا آئے گا, پیاس لگ رہی ہوگی, مگر اس سے پانی نہیں پینا. جو پانی پیے گا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو نہیں پیے گا صبر کرے گا وہ مجھ میں سے ہے. وہ نہر آئی ہے, اکثر نے پانی پی لیا, تھوڑے سے لوگ رہ گئے جنہوں نے نہیں پیا. اس گناہ کی نحوست یہ پڑی ہے کہ ایک تو لشکر کی تعداد ویسے ہی زیادہ تھی, لشکر یعنی دشمن کے لشکر کی تعداد, ان کی اپنی تعداد کم تھی. تو گناہ کی وجہ سے ان میں اور کم ہمتی پیدا ہو گئی. گناہ جو ہے نا وہ تو انسان کو کم ہمت بنا دیتا ہے. کم ہمتی پیدا ہو گئی, کم ہمتی پیدا ہوئی, اور شیطان نے ان پر حملہ کر دیا, اور یہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, اتنے بڑے لشکر اور جالوت جیسے طاقتور کمانڈر سے ہمارے لیے لڑنا ممکن نہیں ہے, اور بھاگ گئے میدان جنگ سے.
وہ جو تھوڑے سے رہ گئے تھے بنی اسرائیل میں، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. دیکھو پیغمبر نے جب لڑنے کا حکم دیا ہے تو یہ جہاد فرض عین ہے نا. اگر اس میں شکست کا عنصر ہوتا تو اللہ یہاں لڑنے کا حکم نہ دیتے. تو کتنی دفعہ اللہ نے کمزوروں کو طاقتور پہ غالب کیا ہے. لہذا اللہ غالب کرے گا، ہمت کرو. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں لڑ رہے. جب لڑائی ہوئی ہے وہ تھوڑے سے لوگ میدان میں آ کے کھڑے ہو گئے، وہ اور تھوڑے سے رہ گئے تھے، اور ان کا کتنا حوصلہ کہ اپنی قوم کو بھاگتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں، ایسے میں تو اور حوصلہ ڈاؤن ہوتا ہے. مگر وہ بہت ہی بنی اسرائیل کے منجے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے پانی بھی نہیں پیا اور اپنی قوم کو بھاگتے ہوئے دیکھا، پھر بھی میدان میں ڈٹ گئے اور قوم کی طاقت سے بھی متاثر نہیں ہوئے. اور جب لڑائی کا میدان گرم ہوا ہے تو اتنی زور کی لڑائی ہوئی ہے، دشمن نے اتنا سخت حملہ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ تھوڑے سے ایمان والے لوگ اللہ سے دعا مانگنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق نہیں چاہیے، صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈیل دے. یہاں ہمارے لیے مقابلہ ممکن. ایسے موقع پہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. اسباب پورے اختیار کر لو. ہم کیا کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے پیڑے کھانے کے عادی ہیں. وہ ایک مولوی صاحب شہادت کی بہت دعا مانگتے تھے، اللہ مجھے شہادت چاہیے. کسی نے کہا مولوی صاحب جہاد پہ تو آپ جاتے نہیں ہیں، حلوے میں تو کوئی بم رکھ کے دے گا نہیں آپ کو، ہے بھائی، حلوے کھاتے رہتے ہیں تو شہادت کہاں سے ملے گی. تو وہ اتنی سخت لڑائی تھی کہ اب اللہ سے کیا کر رہے ہیں، کیسے عجیب افراغ کہتے ہیں عربی میں انڈیلنا. ایک ہوتا ہے نا کسی پہ چھڑکنا، ایک ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز دینا. انڈیلنا کہتے ہیں پوری بالٹی اٹھا کے کسی کے سر پہ ایسے ڈال. اے اللہ تھوڑے سے صبر سے کام نہیں چلے گا، افرغ علینا صبرا، تو صبر کی بالٹیاں بھر بھر کے ہمارے سروں پہ انڈیل دے. بہت سخت تیری، ورنہ اتنی سخت لڑائی میں پاؤں قدم نہیں جم سکتے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو زمین پہ جما دے، گاڑ دے، ایسا نہ ہو پیچھے ہٹ جائیں. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کہاں نقشہ ناکامی کا تھا، اللہ نے دعا قبول کی. فہزموہم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اس چھوٹی سی جماعت نے اس بہت بڑی جماعت کو شکست دے دی. اور اس چھوٹی سی جماعت میں داؤد نام کے جو بنی اسرائیل کے تھے جن کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی، انہوں نے اور زیادہ بہادری دکھائی ہے. ویسے تو یہ تھوڑی سی جماعت بہت بہادر اور اللہ کے خوف سے ڈرنے والی، ان میں جو داؤد تھے انہوں نے کس کو قتل کیا، جالوت کو. انہوں نے کہا کہ ورنہ کمانڈر کو نشانہ بنانا آسان نہیں ہے. اسپیشل انہوں نے جا کے وقتل داؤد جالوت، داؤد نے جا کے کس کو قتل کیا ہے. یہ تھا ہمارا ماضی، یہ تھے مسلمان. آج کوئی نیک آدمی ہو جتنا عجیب سا ہوگا. اب بتاؤ داؤد علیہ السلام میں کوئی صلاحیتیں ہوں گی نا کہ میدان جنگ میں لڑے ہیں اور ایسی فائٹ کی ہے، کچھ بازوؤں میں طاقت ہوگی، کچھ تلوار میں طاقت ہوگی، تلوار چلانا جانتے ہوں گے اتنے زاویوں سے، اور جنگ کے حربے جانتے ہوں گے. تبھی تو جا کے ڈائریکٹ کس پہ وار کیا ہے، جالوت پہ، کہ کمانڈر کو ماروں گا میں. یہ مہارت کے بغیر، بازوؤں میں طاقت کے بغیر، اچھی صحت کے بغیر ممکن ہے. تو صحت کا خیال رکھتے ہوں گے نا بھائی، ایکسرسائز کرتے ہوں گے یا کچھ جسمانی وہ، تبھی تو اتنی. ورنہ کوئی ایسا آدمی جس کو نہ کھانے کا پتا نہ سونے کا پتا، اس کی شوگر کبھی چڑھ رہی ہے، کبھی شوگر گر رہی ہے، کبھی گردوں کے مسائل، کبھی بلڈ پریشر ہائی، کبھی بلڈ پریشر ڈاؤن، وہ یہ کام کر سکتا ہے. داؤد علیہ السلام نے کیا کیا، جا کے جالوت پہ وار کیا اور فائٹ کر کے اس کو جان سے مار دیا اس کو. یہ نہیں کہ جا کے اس کو گلے لگایا کہ میں کیسے انسان کو ماروں. او بھائی جب میدان جنگ ہوتا ہے تو اللہ کو بہادری پسند ہوتی ہے. ویسے اللہ کو احسان پسند ہے، تھینک یو، مزے کی باتیں کرو. میدان جنگ کے اصول الگ ہوتے. تو جب جا کے مارا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کو داؤد علیہ السلام کا یہ اسٹائل پسند آیا. ٹھیک ہے نا، انداز پسند آیا. انداز کو ہماری زبان میں اسٹائل کہتے ہیں. اللہ کو ان کا یہ انداز پسند آیا کہ میری خاطر ایسی قربانی اور ایسی بہادری. آتاہ اللہ الحکمہ، اللہ نے ان کو حکمت بھی دی، نبوت بھی دی، اور اللہ نے ان کو بادشاہت بھی دے دی. آئندہ کے لیے کون سلیکٹ ہو گیا امارت کے لیے؟ داؤد علیہ السلام کمانڈر بن گئے.
اور کمانڈر بننے کے بعد بادشاہ بن گئے. سب بنی اسرائیل ان کے وہ جو نبی تھے نا جن کی قیادت میں لڑے تھے, وہ کس کو خلافت دے کے چلے گئے؟ داؤد علیہ السلام. اور جب اتنے جو کمانڈر جب بہادر ہوتا ہے نا تو نیچے والوں میں بھی حوصلہ پیدا ہوتا ہے. تو داؤد علیہ السلام جو تھے انہوں نے کیا کیا, ہاں پبلک جاتی ہے, پبلک جا رہی ہے, کشمیر کے نام پہ جتنا جہاد ہو رہا ہے پبلک جا رہی ہے, پبلک بہت جا رہی ہے, شہید بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جو چلانے والے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں, وہ شہادت کے فضائل سن کے روتے ہیں اور پبلک کو رلاتے ہیں. لیکن شہادت کے لیے کبھی ان کو یہ نہیں ہوا کہ یار اتنے بچے ہم نے کشمیر میں شہید کروائے تو چلو ہم بھی تھوڑا سا گولی کھا کے آ جائیں وہاں. رپورٹ ہے, یہ ہو سکتا ہے غلط رپورٹ ہو سکتا ہے غلط خبریں ہوں, ہمیں کیا پتا بھائی, لیکن رپورٹیں اس قسم کی آ رہی ہیں. تو اس لیے خیر کہاں سے کہاں بات چلے گی. تو وہ جو تھے, وہ جو داؤد علیہ السلام تھے نا, کہ پھر ان کی بادشاہت قائم ہوئی ہے, پھر انہوں نے اس ملک پہ قبضہ کیا, بیت المقدس پہ قبضہ کیا, وہاں جو ہے نا اللہ کے دین کا جھنڈا گاڑا. اس کے بعد داؤد علیہ السلام نے جو لڑائی لڑی ہے دنیا میں, گھوڑے دوڑائے ہیں, جو فائٹ کی ہے, بہت بڑے علاقے پر داؤد علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی. اور داؤد علیہ السلام بے انتہا عبادت گزار تھے. رات ان کی تہجد میں گزرتی اور دن ان کا روزے میں گزرتا. روزہ رکھنے سے کبھی بھی انسان کمزور نہیں ہوتا, اتنے طاقتور تھے, روزے رکھتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے روزے سے کمزوری نہیں, روزے سے صحت اچھی ہوتی ہے. یہ دماغ سے وسوسہ نکال دو. لیکن داؤد علیہ السلام کا روزہ ہوتا کیسا تھا؟ وہ بڑا ٹیکنیکل قسم کا روزہ تھا جو سب سے مشکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل روزہ وہ روزہ ہے جو داؤد علیہ السلام رکھتے تھے. پوری زندگی ایسے ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا. اس کو سب سے افضل روزہ کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ روزے کا مقصد جسم کو کمزور کرنا نہیں ہے, روحانی طاقت بڑھانا ہے. اگر آپ روزانہ روزہ رکھیں گے ساری زندگی پھر یقیناً جسم کمزور ہوگا, کیونکہ روز اگر رکھتے ہی چلے جائیں گے نا ناغا ہی نہیں ہوگا, جسم کمزور ہوگا, روحانی قوت نہیں بڑھے گی, کیونکہ آپ روزے کے عادی ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں. جس چیز کا انسان عادی ہو جاتا ہے پھر اس میں مجاہدہ ختم. اب ایک دن روزہ ہو اگلے دن ناغا ہو, جسمانی تو قوت بھی بحال رہے گی اور روزے کی عادت پڑے گی نہیں. ہر دن روزہ رکھنا سخت مشکل لگے گا, بہت نفس پہ, کیونکہ ایک روٹین میں جب ہم آتے ہیں نا عادت پڑ جاتی ہے اس کی. جیسے رمضان میں عادت پڑ گئی, میں روزانہ اٹھ رہے ہیں, آٹومیٹک طریقے سے اٹھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پراٹھا کھا رہے ہیں, پیٹ میں جا رہا ہے, نماز پڑھنے آئے, ایسے جیسے روبوٹ نہیں ہوتا, واپس چلے گئے, ادھر پلر پہ بیٹھے, تھوڑی گپ شپ لگائی, ادھر جائے, سو گئے, پھر اٹھے, لیٹرین میں گئے, نہائے دھوئے, ظہر کے لیے آ گئے. وہ روٹین میں آ جاتا ہے نا انسان. عشاء کے بعد بیٹھے, تراویح کے بعد بیان کیا اور چل دیے. تو جو چیز روٹین میں آتی ہے اس کے انسان کیا ہو جاتا ہے, عادی. روٹین سے ہٹ کے جو کام ہوتا ہے, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, تو وہ بڑا مشکل ہے. داؤد علیہ السلام نے ساری زندگی اس مشکل میں گزاری ہے. ایک دن روزہ رکھیں گے, ایک دن ناغا. اس سے صحت اچھی رہتی ہے, کیونکہ روزانہ کھانا ضروری نہیں ہے, اس سے کولیسٹرول بڑھتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تھوڑا کھانا اچھا ہے انسان کے لیے. اور رات کو کیا تھے, تہجد گزار, اتنی عبادت کرتے تھے. تو اللہ نے, اور داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزے دیے تھے, کیونکہ جب انہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی تو اللہ نے بھی ان کو نوازا. ان میں داؤد علیہ السلام کے معجزوں میں 3 معجزے اللہ نے خاص ذکر کیے ہیں. نمبر 1, لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا اللہ نے. جنگوں میں ضرورت تھی, اتنی فیکٹریاں کے لوہے بنا بنا کے زرہیں بنائے, اللہ نے کہا تیرے ہاتھ میں لوہا آتے ہی نرم ہو جائے گا, جہاں چاہو ڈھال دو. تو داؤد علیہ السلام نے زرہیں بنانا شروع کی ہیں. یہ تھے دیندار پہلے زمانے کے. آج دیندار آدمی کو ٹیکنالوجی سے کوئی واسطہ, نہ جسمانی قوت سے نہ ٹیکنالوجی سے. یہ بھی قسم کی ٹیکنالوجی تھی نا جو اللہ نے معجزے کے طور پہ دے دی. نہ وہ لڑنا جانتا ہے نہ بھاگنا جانتا ہے. کسی نمازی بھائی کو بولے یار ذرا یہاں سے وہاں تک بھاگنا, نہیں بھاگے گا. بولے یہ کیوں بھاگوں میں, کیسے بھاگوں میں تو نماز پڑھتا ہوں, میں کیسے بھاگوں بھائی, ہیں میں تو نماز پڑھتا ہوں, میں کیسے بھاگوں, میں اچھا لگوں گا نمازی داڑھی کے ساتھ بھاگتا ہوا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ وہ لاٹھی چلاتے تھے نا,
بن نوٹ بہت تیز چلاتے تھے, اس کے لیے بڑی کلاوازیاں کھانی پڑتی تھیں. تو ایک دن وہ لاٹھیاں چلا رہے تھے اور ان کے ساتھ اور بھی علماء تھے, تو کسی نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے شکایت کی کہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہو کے اچھل رہے ہیں یہ لوگ, ان کو شرم نہیں آتی؟ اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے یہ مولوی اچھل رہے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی؟ کیسے اچھل رہے ہیں یہ؟ تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا داڑھی کا وردن تو ایک چٹانک بھی نہیں ہوتا بھائی, اسے رکھ کے اچھلنا کوئی مشکل نہیں. یا تو داڑھی کے 6-7 کلو کی ہوتی پھر اچھل رہے ہوتے, تو کہتے یار کیسے اچھل رہے ہیں, ایک چٹانک کا وزن بھی نہیں ہوتا, وہ رکھ کے بھی اچھل سکتا ہے یار. صحابہ کرام گھوڑے سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے, ان کی بھی داڑیاں ہوتی تھیں. تو یہ دماغ سے نکال دو, داڑھی والے کو, نمازی آدمی کو دوسرے سے زیادہ چست ہونا چاہیے. بیٹھا ہے تو ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے, توند آگے کو جا رہی ہے, ہل نہیں رہا, مطالعہ کر رہا ہے تو وہ اسٹائل ہے, چل رہا ہے تو ایسے ریڑتا جا رہا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کو, یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ نمازی بھائی ہمارے جتنے یہ دیندار لوگ ہیں, ان کو بہت زیادہ یہ ہمارے اسلاف کی, پیغمبروں کی, صحابہ کی سنت ہے. سارے پھرتیلے ہوتے تھے, سارے چست ہوتے تھے. کسی کو اللہ نے بیماری کے طور پر موٹاپا دے دیا وہ تو الگ بات ہے. میں تبھی کہہ رہا ہوں کسی بھاری جسم والے پر طنز مت کرو, قدرت کی طرف سے بھی ہوتی ہیں چیزیں. امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے, بے انتہا ذہین اور چست تھے, مگر بہت زیادہ موٹے تھے. لیکن کتنے ذہین تھے. امام شافعی کہتے ہیں میں نے موٹے لوگوں میں محمد ابن حسن جیسا ذہین نہیں دیکھا. تو بھاری جسم تھا. تو بھاری جسم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. مذاق اڑانا کس کا مقصد ہے؟ سست لوگوں کا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو خیر اب کیا ہوا ہے, تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے 3 معجزے بڑے زبردست دیے. ایک, لوہا ان کے ہاتھ میں نرم, اس سے زرہیں بناتے تھے, فوجیوں میں تقسیم کرتے تھے. دوسرا, ان کو جو اللہ نے معجزہ دیا خوبصورت آواز. اتنی خوبصورت آواز تھی داؤد علیہ السلام کی کہ جب وہ تلاوت فرماتے زبور کی, اور ان کو اللہ نے کتاب بھی دی زبور, جب تلاوت کرتے تھے تو پرندے آ کے جمع ہو جایا کرتے تھے, پرندے جمع ہو جاتے تھے غول کے غول. 4 معجزے دیے جو بڑے بڑے معجزے. اور تیسرا معجزہ اللہ نے ان کو دیا کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو یا جبال اوبی ماہ الطیر, پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتے. ایسی کیفیت میں ان کا ذکر ہوتا تھا, اللہ کو یاد کرتے تھے کہ پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی, پہاڑوں سے بھی آوازیں آتی تھی لا الہ الا اللہ کی. اور چوتھا معجزہ ان کو یہ ملا وفصل الخطاب, زبردست انداز بیان. جب خطاب کرتے تھے قوم میں, تقریر کرتے تھے, لوگوں پر وجد طاری ہو جاتا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے بولنا آنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت. جن لوگوں کو بولنا نہیں آتا وہ بولنا چاہ کیا رہے ہوتے ہیں اور منہ سے نکل کچھ اور رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنا اظہار معافی ضمیر کر نہیں پاتے, بات سمجھا نہیں پاتے, جس سے لڑائیاں ہوتی ہیں. کہنا کیا چاہ رہے ہیں, کہہ کیا رہے ہیں, ایکچولی کر کے پھر اس کو سیدھا کرتے رہتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام کو بولنے کی جو طاقت تھی وہ فصل الخطاب, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے رکھ دیتے. جب تقریر کرتے تھے نا, خطاب کرتے تھے اپنی قوم سے, اتنی زبردست. اچھا یہ عجیب بات ہے, بولنے کا ملکہ اللہ نے صرف علماء کو دیا ہے. میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو عالم نہ ہو اور اس کو بولنا آتا ہو. حتیٰ کہ قائد اعظم محمد علی جناح کتنے بڑے بانی پاکستان تھے اور کتنے مسلمانوں کے خیر خواہ تھے, لیکن تقریریں وہ کس سے کرواتے تھے؟ علماء سے. جلسوں میں, ان کے بہت سارے جلسوں میں جو تقریریں کی ہیں وہ کس نے کی ہیں؟ بولنا کس کو آتا تھا؟ ان کی سپیچ ہوتی تھی, بڑی مہذب ہوتی تھی, مگر جو ہوتا ہے نا خطابت کے جوہر دکھا دینا اور لوگوں کو گرما دینا, یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ نے ہمیشہ سے علماء کو یہ ملکہ دیا ہے. تو کیونکہ اللہ ان سے تبلیغ کا کام لیتا ہے نا, تو ان کو بولنے کا سلیقہ سکھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ داؤد علیہ السلام کا کام تھا. اب داؤد علیہ السلام کی خلافت پھیلتی پھیلتی کہاں تک چلی گئی. اللہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کے بہت بیٹے تھے, سینکڑوں تھے, کیونکہ داؤد علیہ السلام نے 700 شادیاں کی تھیں. اگرچہ رمضان میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, لوگ ایک میسج آیا تھا کسی کا کہ یہ رمضان میں آپ کس قسم کی شادیوں کی باتیں کرتے ہیں, لیکن بہرحال داؤد علیہ السلام نے تو رمضان میں کی تھی یا شوال میں کی تھی مجھے پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو باندیاں بہت تھیں. تو تبھی یہودیوں نے, اللہ معاف فرمائے, اپنے ہی پیغمبر کو, ان میں سے بعض لوگوں نے معاذ اللہ عیاش لکھا ہے, نقل کفر نباشت. کیا لکھا ہے؟ معاذ اللہ عیاش تھے.
تو یہ ایسے نالائق ہیں. اپنے پیغمبروں پر بھی تہمت, پیغمبروں کو بھی, تو یہ اپنے پیغمبروں کو معاف نہیں کیا, ہمارے پیغمبر کو کیسے معاف کریں گے یہ؟ تو اس لیے ان لوگوں سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کے پاس وسائل تھے, قوت اتنی تھی, طاقت اتنی تھی, تو وہ 700 کے 7000 بھی رکھ لیتے. دوسری بات یہ کہ آپ سے پیسے لے کے تھوڑی کیے تھے انہوں نے, جو آپ کو اعتراض ہو رہا ہے بھائی, جو کہنا یہ انہوں نے اتنی کیوں کی تھی, تو بھائی تم سے پیسے لے کے کی تھی. بھائی ان عورتوں کو اعتراض ہونا چاہیے نا کہ وہ کہہ رہی ہم پہ 700 سوکنے, وہ کہہ رہی ہیں, وہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ داؤد علیہ السلام جیسے جوان, خوبصورت اور اتنی زبردست آواز, تو عورت 700ویں نمبر پر بھی ان کی سوکن بننا قبول کر رہی ہے اور پچھلی والی نہیں بھاگ رہی. وہ کہہ رہی ہمیں ان سوکنوں کے ساتھ بھی یہ داؤد قبول ہیں, تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ ایک دفعہ کیا ہوا, کسی نے کسی مولوی صاحب پہ طنز مارا, ابے یہ کیا شادیاں وادیاں کر رہے ہیں یار, ابھی دوسری بھی نہیں تیسری بھی کر لی. تو اس نے کہا کہ آپ سے پیسے لے کے کیے انہوں نے, تو اپنے پیسوں پہ کر رہے ہیں, تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو عجیب بات ہے یہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اتنی عمر میں 9 سال کی جوان لڑکی سے نکاح کیا, تو بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو جب تکلیف نہیں تھی, وہ خوش تھی اس شادی پہ, تو پھر آپ کو پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ بھئی آپ کہتے ہو بچی پہ ظلم ہو, تو وہ کہہ رہی میں نے تو اس سے اچھا رشتہ ہی نہیں کوئی کائنات میں. تو جب وہ خوش ہیں, میاں بیوی خوشی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے ان کی, تو کسی یہودی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے, یا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ غامدی صاحب نے تو اس اشکال کا جواب دینے کے لیے نا 19 سال عمر بنا دی کہ نہیں جی 9 سال نہیں تھی, امی عائشہ کی عمر 19 سال تھی, کھینچ تان کے کر دیا. لیکن انگریز 19 سال پہ بھی خوش نہیں ہوگا, کیونکہ 50 سال کی عمر میں کسی 19 سال کی لڑکی کی شادی 50 سال سے کی جائے تو ہمارے عرف میں اس کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے. تو بیچارے کوشش میں کر رہے ہیں کہ انگریز خوش ہو جائیں, لیکن وہ انگریز پھر بھی خوش نہیں ہوگا. اس لیے جو جیسا ہے نا اس کو ویسے ہی رہنے دو. سودی جاب والے کا رشتہ قبول کرنا. اگر کوئی لڑکا سودی بینک میں جاب کرتا ہے, اس کا رشتہ آئے, تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں کرنا ہے یا نہ کرنا ہے؟ عائشہ صاحبہ انڈیا سے, نہ کرنا ہے, نو. اسے کہنا ہے کہ نہیں, اگر وہ سودی بینک میں کسی سودی ڈپارٹمنٹ میں ہے, یعنی ایسے کام میں ہے جس کا سود سے کوئی لین دین بھی بنتا ہو, سود لکھنے کا کام کرتا ہو یا سود پہ گواہ بنتا ہو, جو حدیث میں آتا ہے 4 آدمیوں پر سود کی وجہ سے لعنت ہوتی ہے, سود لینے دینے والا, سودی معاملے پہ گواہ بننے والا, سودی معاملے کو لکھنے والا. تو پھر اس کے ہاں رشتہ, کیونکہ وہ حرام کما رہا ہے, پھر آپ کا اس سے لین دین کیسے ہوگا, اس کے گھر کیسے جائیں گے, اس کی کھانا کیسے کھائیں گے, بہت سارے مسائل آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. حرام آمدن والے کے گھر میں کھانا پینا, جس گھر میں حرام پیسہ سود وغیرہ کا آتا ہو, اس گھر میں کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟ شاکر شاہ انڈیا سے. دیکھیں, کسی کے گھر کھانا کھانے کا اصول یہ ہے کہ جو آپ کو کھلا رہا ہے نا, اس کی آمدن میں اگر زیادہ تر حلال ہے, کچھ تھوڑا سا حرام ہے, تو پھر آپ کے لیے اس گھر سے کھانا کھانا جائز ہے. اور اگر زیادہ وہ حرام کما رہا ہے, حلال کم ہے, تو پھر کھانا کھانا جائز نہیں ہے. یہ اصول ہے. تو آپ دیکھ لیں, اگر اس گھر میں سود کا پیسہ آتا ہے تو کیا سارا ہی سود پہ چل رہا ہے وہ گھر, تو پھر تو جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر سارا سود پہ نہیں چل رہا, ان کی باقاعدہ پراپر جاب ہے, کوئی جائز کام کر رہے ہیں, تو پھر آپ کھا سکتے ہیں. داڑھی کو برا کہنا کیا کفر ہے؟ اگر داڑھی کے بارے میں کوئی شخص یوں کہے کہ اس سے انسان برا لگتا ہے, تو کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ عبد الباسط کشمیر سے. دیکھیں, یہ جملہ تو کفریہ ہے, سنت ہے, اس کا گویا پورا مذاق اڑانے والی بات ہو گئی. تو احتیاط اسی میں ہے کہ اگر کسی نے ایسا جملہ کہا ہے تو وہ ایمان کی بھی تجدید کرے اور نکاح بھی احتیاطاً دوبارہ پڑھے. تو یقینی طور پہ تو نہیں فتویٰ دیا جا سکتا, کیونکہ اس کے دل میں کیا ہے, کس نیت سے وہ کہہ رہا ہے. لیکن بہرحال یہ جملہ خطرناک بہت ہے, تو اس لیے ایسی صورت میں احتیاط یہی ہے کہ وہ دوبارہ کلمہ پڑھے اور اللہ سے استغفار بھی کرے, اور اگر نکاح ہے تو احتیاطاً دوبارہ نکاح بھی پڑھائے. دل رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا, کیا کسی کا دل رکھنے کے لیے ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ بنت حوا لاہور سے. نہیں جی, جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. البتہ کسی کا دل رکھنے کے لیے توریہ کرنا جائز ہے. توریہ کا مطلب یہ کہ آپ کوئی بات کریں اور آپ کی نیت کچھ اور ہو اور سامنے والا اس کا مفہوم کچھ اور لے رہا ہو, تو اس طرح گول مول بات, جس کو ٹوپی کرانا کہتے ہیں, تو اس طرح کی تو چیزوں کی گنجائش ہے. جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. بچے کے کان میں اذان نہ دی تو اب کیا کریں؟ اچھا, میری ایک دوست غیر مسلم تھی, وہ مومن ہو گئی تھی اور ایک مسلمان سے شادی کر لی تھی. اس کا بچہ
تب ہوا جب وہ 4 مہینے کے لیے اپنے میکے میں تھی اور اس مجبوری کی بنا پر وہ اپنے بچے کے کان میں اذان نہیں دے سکی. اب اس کا بچہ 8 سال کا ہو گیا ہے تو ہم کیا کریں؟ تسلیم دہلی سے. صحیح بات یہ ہے کہ مجھے اس مسئلے کی پوری تحقیق نہیں ہے. تو بچے کے کان میں اذان کا حکم ہے. ویسے تو اب اس نے اتنی اذانیں سن لی ہوگی. یہ مسئلہ آپ دوبارہ پوچھیں یا میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں, اس کی تحقیق کر کے انشاءاللہ میں جواب دوں گا. میں اس مسئلہ آپ کا میں نے نوٹ کر لیا ہے. قرآن مجید کی آن لائن تلاوت سننا, کیا موبائل وغیرہ میں آن لائن قرآن لگا کر سن سکتے ہیں؟ جی بالکل سن سکتے ہیں, وہ بھی باعث ثواب ہے. فجر سے پہلے نوافل پڑھنا, کیا فجر کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بنت عبداللہ انڈیا سے. نہیں جی, فجر کی نماز سے پہلے صرف 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں اور نفل نہیں پڑھ سکتے آپ. جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے نا, فجر کا وقت داخل ہوتا ہے, تو اس وقت 2 سنتوں کے علاوہ کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اور اس کی دلیل نبی کا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے بعد فجر کی 2 سنتیں پڑھتے تھے, اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے. تو یہ نبی کا عمل خود اس کی دلیل ہے. حالانکہ آپ نماز پہ بہت حریص تھے, تو نبی کا عمل اس کی دلیل ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں فرض نماز پڑھ سکتے ہیں, قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں, یہ جائز ہے. چلتے پھرتے اذکار کرنے کا حکم. ہم صبح و شام کے اذکار مصروفیت کی وجہ سے بیٹھ کر نہیں کر پاتے, بچوں کا کھانا وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو چلتے پھرتے ذکر کرتے رہتے ہیں, تعداد مقرر نہیں کر پاتے, تو کیا اس طرح ذکر کر سکتے ہیں؟ اور کون سے اذکار کی پابندی کرنی چاہیے؟ مسز عصمت پشاور سے. بالکل جائز ہے. قرآن تو کیا کہتا ہے؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ہمارے نیک بندے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں, کھڑے ہوئے بھی, بیٹھے ہوئے بھی, لیٹے ہوئے بھی, تو سب طرح سے ذکر کرنا جائز ہے. تو آپ جیسے چاہیں ذکر کریں. البتہ بہتر یہ ہے کہ کچھ ٹائم توجہ کے ساتھ بھی ذکر کرنا چاہیے. جیسے صبح صبح آپ کو بچوں کو تیار کرنا ہے, ناشتہ بنانا ہے, تو ٹھیک ہے اس دوران کر لیں. لیکن جب بچے اسکول چلے گئے, آپ فارغ ہو گئی ہیں, تو آپ تمیز سے مصلی پہ بیٹھیں اور کچھ اللہ اللہ کر لیں توجہ کے ساتھ, ترجمہ مفہوم سوچ کے. تو اس کا دل پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے, اس میں بہت زیادہ ثواب ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے, چلتے پھرتے بھی ٹھیک ہے. باقی کون سے ذکر کرنے چاہیے, تو حدیث میں بہت سارے اذکار ہیں. عام طور پہ میں 2 اذکار بتاتا ہوں جن کی حدیث میں بہت تائید ہے. ایک تو ہے تیسرا کلمہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے احب ما طلعت علیہ الشمس. زمین پر جو سورج طلوع ہوتا ہے نا, جتنی چیزوں پہ ہوتا ہے, ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کو یہ کلمات محبوب ہیں. احب الی اللہ, اللہ کو زیادہ محبوب ہیں یہ کلمات. تو 100 دفعہ صبح, 100 دفعہ شام, یہ تیسرا کلمہ اس کو کہا جاتا ہے, اس کا ورد کر لینا چاہیے. یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ یہ کلمات پڑھے تو اسے بنی اسماعیل کے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا, اور اس سے زیادہ کوئی شخص نیکیاں کما ہی نہیں سکتا اس دن. ہاں وہ کما سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھ لے ان کلمات کو. تو یہ بھی بہت زیادہ فضیلت والے کلمات ہیں, تو ان میں سے کوئی بھی آپ منتخب کر لیں جس سے آپ کو مناسبت ہو. اور ایک تسبیح استغفار کی, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ ترجمہ مفہوم سوچ کے کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں, اور میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں یا کرتی ہوں ان تمام گناہوں سے جو میں نے کیے ہیں. تو یہ بھی. اور ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی چاہیے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں, یا یہ کہ مختصر کر لیں, صلی اللہم وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ مختصر درود ہے, یہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھ لیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا تو 10 دفعہ درود اور استغفار پڑھ لیں 10 دفعہ, اور 100 دفعہ صبح شام کی تسبیحات پڑھ لیں. رہا یہ کہ گننا مشکل ہوتا ہے, تو آج کل ایک تسبیح آ رہی ہے, وہ بھی میرے جیب میں رکھی ہوتی, گاڑی میں شاید جیب میں پڑی ہوئی بھی ہو, تو وہ میں تسبیح اکثر اپنے ساتھ رکھتا ہوں. وہ اس میں بہت آسانی سے تسبیح ہو جاتی ہے, گاڑی میں تو ساتھ ہی رکھتا ہوں میں. تو اس میں کیا ہے کہ وہ جو ہے نا دانے کی طرح بھی ہے اور دھاگا بھی نہیں ہے اس میں لمبا. یہ جو لمبی دانے والی تسبیح اس کو سنبھالنا آج کل مشکل ہوتا ہے, ذرا سا آپ نے غفلت کی تو وہ دانے دائیں بائیں ہو گئے. اور ایک آتی ہے بٹن والی, یعنی سیدھے ہاتھ سے آپ بٹن دبا رہے ہوتے ہیں, وہ اس میں کمفرٹ نہیں ہوتا, آدمی زیادہ انگلی میں زیادہ فٹ نہیں ہوتی. ایک اور تسبیح آئی ہے آج کل, وہ تسبیح ہوتی ہے کہ وہ ہوتی بھی چھوٹی ہے اور اس میں دانے ہوتے ہیں,
ایسے کر کے نا اس کو آپ گھماتے رہیں اور نمبر بھی نیچے سیو ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یاد رہتا ہے کتنی دفعہ پڑھی ہے، اور وہ دائیں بائیں بھی ہوتے نہیں ہیں دانے اس کے، وہ دیکھ لیں آپ، مل جائے گی آپ کو۔ بھالو اور گڑیا لاکر میں بند ہوں تو کیا حکم ہے؟ جس کمرے میں بچے کی گڑیا اور بھالو ہوں لیکن وہ لاکر میں ہوں تو اس کمرے میں نماز پڑھنا کیسا ہے، اور جو نمازیں پڑھی گئی ہوں ان کا کیا حکم ہے؟ لاکر میں بند ہیں تو نماز بلا کراہت جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، البتہ تصویروں والے کھلونے رکھنا جائز نہیں ہے، اس کو آپ مس کر دیں اس کی تصویر کو۔ میت کو دفنانے کے بعد کچھ دیر ٹھہرنا، جب کوئی بندہ انتقال کر جاتا ہے اور اسے قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے تو میں نے سنا ہے کہ جتنی دیر اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنے میں وقت لگتا ہے، اتنی دیر وہاں بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ عدیل صاحب حیدرآباد سے۔ جی بالکل، یہ عمل سنت سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم ہوتا ہے اتنی دیر تک میت کو دفنانے کے بعد وہاں بیٹھ کے اس کے لیے دعا کیا کرو۔ تو سب کا بیٹھنا ضروری نہیں ہے، چند لوگ بیٹھ جائیں، میت کے قریبی رشتہ دار بیٹھ جائیں اور میت کے لیے دعا مانگیں، یہ جائز بلکہ باعث ثواب ہے۔ تو عرب کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا تھا اونٹ کو نہر کر کے اور اس کا گوشت تقسیم کرنے میں، کوئی کئی گھنٹے نہیں لگتے تھے۔ علماء نے ایک اندازہ لگایا 20 منٹ سے لے کر آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ، اس دوران یہ سارا کام ہو جایا کرتا تھا۔ سودی قرض لیا ہو تو دعوت کھا سکتے ہیں؟ اگر کوئی سودی قرض پر پیسے اٹھا کر بزنس کر رہا ہے تو کیا میں اس کی دعوت کھا سکتا ہوں؟ محمد شعیب جی کھا سکتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب قرض لیا نا جس نے، تو یہ عمل تو حرام ہے، سود پہ قرضہ لینا، لیکن وہ قرضہ حرام نہیں ہوتا، حرام وہ سود ہوتا ہے جو آپ بینک کو دیں گے یا اس شخص کو دیں گے جس سے قرضہ لیا ہے آپ نے۔ اس سودی رقم سے جو کاروبار کرے گا تو وہ ٹوٹلی A to Z حرام ہوگا، لیکن اس قرضے کی رقم سے جو کرے گا تو کاروبار حرام نہیں ہو جاتا اس سے، لیکن وہ رقم لینا بہرحال حرام اور ناجائز ہے۔ جس نے یہ کام کیا اس نے لعنتی عمل کیا ہے، لیکن اس کا بزنس حرام نہیں ہوگا۔ کون سا ہیلہ حرام ہے؟ کیا ہیلہ کرنا جائز ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کیا تھا، کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ ہدایت اللہ کشمیر سے۔ دیکھیں ہیلے کی دو قسمیں، ایک ہیلہ وہ ہے جو حرام کو حلال کر دے، اور ایک وہ ہے جو حلال جو یعنی ایسی تدبیر اختیار کی جائے کہ حرام رہے ہی نہیں۔ یعنی ایک تو ہے جو شریعت نے کسی چیز پہ پابندی لگائی اور آپ اس کو ایسے طریقے سے کر رہے ہو کہ وہ پابندی پھر بھی پابندی رہتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بنی اسرائیل پر اللہ نے پابندی لگائی تھی کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا۔ انہوں نے کیا ہیلہ کیا کہ جال لگا لیا، ساری مچھلیاں ہفتے کے دن پھنس جاتی تھیں، اتوار کو نکال لیتے تھے وہ تو بات وہی ہوگی نا، کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، تو یہ ہیلہ حرام ہے۔ اور ایک ہیلہ وہ ہوتا ہے جو اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ جو ناجائز کام ہے نا، جس وجہ سے ناجائز ہے وہ وجہ ختم ہو جائے۔ جیسے سود سے بچنے کے ہیلے اختیار کیے جاتے ہیں، کیونکہ جب سود کی ڈیفینیشن ہی صادق نہیں آئے گی تو وہ ہیلہ جائز ہو جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ میرے پاس آئے کہ مجھے 1 لاکھ روپے قرضہ دے دیں اور میں آپ کو اس کے بدلے میں 10,000 پروفٹ دوں گا 1 لاکھ پہ، تو یہ خالص سود ہے۔ لیکن اس کو آپ تبدیل کر لیں کہ بھئی میں نے کیا کیا، میں نے کہا 1 لاکھ پہ 10,000 میں ایسے لوں گا کہ میں 1 لاکھ کی چیز خرید کے آپ کو دے دوں اور 1,10,000 پہ دے دوں، اور وہ چیز آپ مارکیٹ میں کیش کرا کے 1 لاکھ لے لیں اور 10,000 میرا پروفٹ مجھے دے دیں، تو رزلٹ تو وہی آ رہا ہے، لیکن یہ ہیلہ ہے، یہ جائز ہیلہ ہے، اس لیے کہ پہلے جو 10,000 پروفٹ آ رہا تھا وہ سود کے طریقے پر آ رہا تھا۔ اب اس ہیلے میں کیا ہوا ہے کہ اب جو پروفٹ آ رہا ہے وہ بزنس کے طریقے پر آ رہا ہے۔ تو ہیلہ اگر ایسا ہیلہ ہے کہ وہ چیز کی ماہیت کو چینج کر دیتا ہے تو بے شک رزلٹ وہی آ رہا ہو، لیکن چیز کی ماہیت ہی چینج ہو گئی ہے، جس وجہ سے حرام تھا وہ وجہ ختم ہو گئی، تو پھر یہ بالکل جائز ہے۔ تو دونوں طرح کے ہیلے قرآن و سنت میں تذکرہ ملتا ہے، حرام ہیلے کا بھی اور جائز ہیلے کا بھی۔ تو حرام ہیلہ یہی ہے کہ آپ جیسے بنی اسرائیل نے ہیلہ کیا تھا، اور جائز ہیلہ وہ ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ سود سے بچنے کے ہیلے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور قرآن میں بھی تذکرہ ملتا ہے۔ یہ جو ایوب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے، ڈنڈیاں ماریں گے 100۔ تو جب آپ کو شفا مل گئی تو آپ کو ندامت ہوئی کہ میں نے غلط بات پہ یعنی ایسی قسم اٹھائی ہے جو مجھے نہیں پوری کرنی چاہیے، تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ایک جھاڑو جس کے 100 تنکے ہوں وہ ایک ہی دفعہ میں مار دو۔
تو بس اس سے قسم بھی پوری ہو جائے گی اور آپ قسم سے بری ہو جائیں گے. تو یہ اللہ نے خود ہیلا بتایا آپ کو. تو آج کل لوگ کہتے ہیں نا ہیلے جائز نہیں ہیں, تو یہ بیچارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے فقہ نہیں پڑھا ہوتا, قرآن حدیث صحیح طرح نہیں پڑھا ہوتا. تو ہیلے جائز بھی ہوتے ہیں, ناجائز بھی ہوتے ہیں. اسی طرح 3 طلاق کے بعد جو حلالہ کیا جاتا ہے یہ بھی ایک طرح کا ہیلا ہے, لیکن اس میں ایک حرام بھی ہے حلال بھی ہے. حرام کیا ہے کہ پہلے سے ایگریمنٹ ہو لڑکی کا کسی مرد سے کہ بھئی یہ اس شرط پہ ہم نکاح کر رہے ہیں کہ تم نے اس کو طلاق دے دینی ہے, یہ حرام ہیلا ہے. جائز ہیلا کیا ہے کہ بغیر ایگریمنٹ کے آپ نے کسی عورت سے نکاح کرا دیا, اس نے اس سے ریلیشن قائم کیا, پھر وہ اپنی مرضی سے چھوڑ دے اس کو, پھر عدت کے بعد عورت چاہے تو پہلے شوہر سے نکاح کرے چاہے تو کہیں اور نکاح کرے. یہ بھی ایک قسم کا ہیلا ہے پہلے شوہر کے پاس آنے کا. تو یہ جائز ہیلا ہے, اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو دونوں طرح کے ہیلے ہوتے ہیں, حرام بھی حلال بھی. سود کے مضامین پڑھانے کا حکم. میں میتھس کا ٹیچر ہوں. دوران تدریس بچوں کو سود کے سوالات سمجھانا پڑتے ہیں. سودی سوالات سمجھانے سے میں گناہگار تو نہیں ہوں گا؟ عرفان خان مہاراشٹر سے. نہیں جی, سودی سوالات سمجھانے سے آپ گناہگار نہیں ہوں گے. ہاں ساتھ ساتھ احتیاطاً یہ بتا دیا کریں کہ یہ چیزیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, لیکن یہ خوب سمجھ لیں کہ یہ صرف جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ سود ایسے ہوتا ہے, لیکن یہ اسلام میں بہرحال یہ حرام ہے. تو ان کو آپ یہ اس طرح ضرور بتا دیا کریں. کون سے رضاعی رشتے حرام ہیں؟ ایک عورت مثلاً عائشہ نے فاطمہ کا دودھ پیا زینب کے ساتھ. اب عائشہ کے بیٹے جاوید کا نکاح زینب کی چھوٹی بہن حفصہ جو کہ فاطمہ کی دوسری بیٹی ہے. وہی یہ بڑے کھوپڑی گھوم رہی ہے میری. دوبارہ سے. ایک عورت مثلاً عائشہ نے فاطمہ کا دودھ پیا, یعنی فاطمہ جو ہے عائشہ کی رضائی ماں بن گئی, زینب کے ساتھ, یعنی زینب اور عائشہ میں رضائی بہن کا رشتہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب عائشہ کے بیٹے جاوید کا نکاح زینب کی چھوٹی بہن حفصہ, جائز ہے بھائی. سگی بہنوں کا کہ بیٹے اور بیٹی کا آپس میں نکاح جب جائز ہے تو رضائی بہنوں کا تو بطریق اولا جائز ہے. تو کہہ رہے ہیں جی زینب کی چھوٹی بہن حفصہ جو کہ فاطمہ کی دوسری بیٹی ہے. اچھا, یعنی زینب کی چھوٹی بہن حفصہ یعنی عائشہ کا بیٹا زینب کی. دوبارہ سے. ایک عورت مثلاً عائشہ نے فاطمہ کا دودھ پیا تو فاطمہ عائشہ کی رضائی ماں بن گئی. یہاں تو کلیئر ہو گئی بات. زینب کے ساتھ, یعنی فاطمہ کی ایک بیٹی زینب بھی تھی. ٹھیک ہے جی, یہاں تک بھی کلیئر ہو گیا. یعنی زینب اور عائشہ دودھ شریک بہنیں ہو گئیں. اب عائشہ کا بیٹا جاوید, اس کا نکاح زینب کی چھوٹی بہن حفصہ, یعنی زینب کی چھوٹی بہن حفصہ جو کہ فاطمہ کی دوسری بیٹی ہے, اس کے ساتھ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ جو حفصہ ہے نا, یہ زینب کی چھوٹی بہن ہے, بیٹی نہیں ہے, زینب کی چھوٹی بہن ہے. تو زینب کی چھوٹی بہن کے ساتھ اس کا نکاح جائز اس صورت میں نہیں ہے کیونکہ یہ فاطمہ کی بیٹی ہے, تو پھر یہ نکاح جائز نہیں ہے. اس لیے جائز نہیں ہے کہ عائشہ نے جب فاطمہ کا دودھ پیا تو فاطمہ کے جتنے بھی بچے ہیں جو اس کے سگے بچے ہیں وہ سارے کے سارے عائشہ کے بہن بھائی بن گئے ہیں. تو عائشہ کے بچے کے لیے ان میں سے کسی سے نکاح جائز نہیں ہے کیونکہ یہ سارے بہن بھائی عائشہ کے بچے کے رضائی ماموں اور رضائی خالہ بن چکی ہیں. تو اپنے رضائی خالہ سے اور رضائی ماموں سے نکاح جائز نہیں ہے. یہ جب جو ہے وہ عائشہ نے فاطمہ کا دودھ پیا ہو اور فاطمہ کے بیٹی میں زینب اور اس کی چھوٹی بہن حفصہ ہو, تو جیسے آپ نے پوچھا تو یہ جائز نہیں ہے نکاح. یعنی یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب, حدیث میں آتا ہے کہ دودھ سے وہ رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. تو جیسے سگی خالہ سے نکاح جائز نہیں ہے, ایسے ہی دودھ شریک خالہ سے بھی نکاح جائز نہیں ہے. اشعار میں کفریہ الفاظ کا حکم. تیرے الفاظ کے نغموں کے تقدس کی قسم, اس شعر میں غیر اللہ کی قسم ہے, کیا اس کو پڑھنا صحیح ہے؟ محمد عثمان سہارنپور سے. یہ کفریہ الفاظ نہیں ہیں. تو تیرے الفاظ کے نغموں کے تقدس کی قسم, غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے, بس اس پہ یہی کہا جائے گا غلط کام ہے. باقی کفر وفر کا فتویٰ نہیں لگے گا اس پر. جو اللہ کے علاوہ کی قسم ہے حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے. لیکن شاعری میں ان الفاظ کا کیا مفہوم ہوتا ہے یہ بھی قابل غور ہے. اس پر میں مزید دوبارہ تحقیق کروں گا کہ جب شاعری میں اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے.
یہ مجھے تھوڑا آپ دوبارہ موقع دے دیں، اس کی میں دوبارہ انشاءاللہ تحقیق کرتا ہوں۔ بد اخلاقی سے تنگ ہوں تو کیا کریں؟ اگر ساتھ رہنے والوں کی بد اخلاقی سے تنگ ہوں اور پیار سے سمجھانے کی کوشش بھی کی گئی لیکن وہ نہ سمجھے، تو ان کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے؟ اگر خاموشی سے برداشت کرتے ہیں تو وہ خود کو درست خیال کرتے ہیں، اس صورت میں کیا کریں؟ زوجہ منصور کرک سے آپ ان کو سمجھا دیں، نئی باز آ رہے تو چھوڑ دیں اپنے حال پہ، وہ سمجھتے رہیں جو مرضی سمجھنا ہے، یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ نکاح میں کافر کو گواہ بنانا، اگر کسی کافر کو نکاح میں گواہ بنایا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ زیب بلوچستان سے، نہیں کافر نکاح میں گواہ نہیں بن سکتا، مسلمان کے کسی معاملے میں بھی کافر گواہ نہیں بن سکتا۔ بیوی کو مہر نہ دیا ہو تو وہ زنا کے حکم میں ہے۔ یہ جو میں نے کہا نا مسلمان کے کسی معاملے میں بھی، معاملے کا مطلب یہ نکاح وغیرہ میں گواہ نہیں بن سکتا۔ بعض کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جس میں غیر مسلم گواہ بن سکتا ہے، لیکن وہ بہت کم احکام ایسے ہیں، اس کی بھی ڈیٹیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ آپ نے نکاح کے بارے میں پوچھا ہے تو نکاح میں بہرحال غیر مسلم گواہ نہیں بن سکتا۔ بیوی کو مہر نہ دیا ہو تو وہ زنا کے حکم میں ہے۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نکاح کرے اور مہر دینے کی نیت نہ ہو تو وہ اپنی بیوی سے زنا کر رہا ہے؟ صاحب عالم یو پی سے۔ نہیں جی ایسا نہیں ہے، اگر بیوی کو مہر نہ بھی دیا ہو تو بیوی سے ہم بستری زنا نہیں کہلاتی، نکاح تو ہو گیا بس، تو بیوی بیوی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب تک شوہر نے مہر نہ دیا ہو بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شوہر کو قریب آنے سے روک دے، اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ کہے بھائی پورا مہر جب تک نہیں دیتے تو قریب پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ میاں بیوی کا رشتہ ان بیسس پہ نہیں ہوتا، وہ تو محبت کی بیس پر، اعتماد کی بیس پر ہوتا ہے۔ قانون بہرحال یہی ہے کہ عورت شوہر کو اپنے پاس آنے سے روک سکتی ہے، لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ اچھا والا میاں ہے، نہیں ہے پیسے تو بعد میں دے دے گا، تحفظ کے لیے بھی بعض لوگ نکاح مہر رکھواتے ہیں تو جائز ہے، وہ عورت یعنی کوئی گناہ اس میں، وہی زنا بنا کی بات نہیں ہے اس میں۔ بغیر داڑھی کے پڑھی گئی نمازوں کا حکم، کیا داڑھی کٹا کر پڑھی گئی نماز کو داڑھی رکھ کر لوٹانا واجب ہے؟ شعیب صاحب انڈیا سے۔ شعیب صاحب کوئی ہلکا ہاتھ رکھو یار، لوگوں سے قضائے عمری نہیں پڑھی جا رہی اور پھر آپ ان سے بغیر داڑھی کے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ ساری پڑھوا رہے ہیں، تو کچھ تو اللہ کا خوف کریں شعیب بھائی، کیا ہو گیا آپ کو؟ ایسا نہیں ہے بس دو بغیر داڑھی کے پڑھ لی، اب داڑھی رکھ لی ہے تو بس توبہ استغفار کریں اور وہ نمازیں لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ داڑھی کاٹنے سے توبہ کر لی۔ دل کو مضبوط کیسے کریں؟ میرا دل بہت کمزور ہے، میں بھیڑ یا مجمع میں جاتا ہوں تو میرا دل گھبرانے لگتا ہے اور دل کپ کپانے لگتا ہے، اس کی مضبوطی کے لیے کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ سمیر صاحب انڈیا سے۔ دونوں طریقے ہیں، دو طریقے آپ استعمال کریں، ایک تو کوئی حکیم یا ڈاکٹر کو بتائیں، وہ آپ کو میڈیسن دے گا، خمیرہ مراویر کر کے کچھ ایسا ہمدرد کی ایک دوا آتی ہے دل کی مضبوطی کے لیے، تو خمیرہ مراویر یا کچھ اس طرح کر کے نام ہے، مجھے پورا نام یاد نہیں ہے، اس طرح کے حکیم لوگ دیتے ہیں دوائیں جس سے دل مضبوط ہو جاتا ہے، یا ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس کام سے ڈر لگ رہا ہے وہ کام کریں۔ آپ مجمع میں جانے سے ڈر لگ رہا ہے، جائیں مجمع میں ایسی کی تیسی، تو اپنے اندر کانفیڈنس خود پیدا کرنا پڑے گا آپ کو، تو رات میں قبرستان جا کے بیٹھ جایا کریں، اس طرح کے کوئی کام کریں، لیکن اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ قبرستان جا کے بیٹھے اور مر گئے وہاں پہ خوف سے۔ تو جب انسان ایسے بہادری والے کام کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو دوسری شادی کر لیں، یا تو بالکل ہی مر جائیں گے یا بہت مضبوط ہو جائیں گے۔ بیٹے کا نام محمد رکھنے کی نظر ماننا، اگر کسی عورت نے حمل کے دوران یہ منت مانی ہو کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو محمد نام رکھوں گی، لیکن اگر بچے کی پیدائش سے پہلے وہ اپنی نیت بدل لے کہ محمد کے ساتھ کچھ اور نام بھی ملاؤں گی تو کیا وہ یہ کر سکتی ہے یا پھر محمد کا نام رکھنا ہی ضروری ہوگا؟ منت جو ہے نا عبادت کی ہوتی ہے، روزے کی، زکوٰۃ کی، نماز کی، صدقے کی، ان چیزوں کی ہوتی ہے، ان چیزوں کی منت لازم نہیں ہوتی کہ یہ نام رکھنا ہے تو وہ نام رکھنا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے منت مانی بھی تھی، یہ کل عدم ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو چاہے نام آپ رکھیں، لیکن محمد نام بہت اچھا نام ہے، اس کو خام خواہ میں تبدیل نہ کریں، تو صرف محمد نام رکھنا بڑی پیاری بات ہوتی ہے، تو لیکن کوئی لازم نہیں ہے، آپ جو چاہیں نام رکھیں۔ جادو سے حفاظت کے لیے معوذتین پڑھنا، اگر کسی پر جادو ہو تو اس سے بچنے کے لیے سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے،
کیا ناپاکی کی حالت میں بھی یہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی یہ دعائیں پڑھنی چاہیے جادو سے حفاظت کے لیے یا جادو کے علاج کے لیے، اور رات کو پڑھ کے دم کرنا چاہیے. ایسے پڑھنی چاہیے حدیث میں جیسے آتا ہے کہ آپ نے قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ، سورہ فلق، سورہ ناس، چاروں قل پڑھ لیے یا تینوں بھی پڑھ لیے قل هو اللہ سے لے کے، اور وہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ آپ نے پھونک ماری اور جہاں تک ہاتھ آسانی سے چلے جائیں پورے جسم پہ پھیر لیا. 3 دفعہ یہ عمل کرنا چاہیے. تو یہ حدیث سے ثابت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. قرآن کی آیتیں نازل ہی، صورتیں نازل ہی جادو کی حفاظت کے لیے ہوئی ہیں، یعنی خاص طور پہ سورہ فلق اور سورہ ناس. اور یہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں بشرطے کہ قرآن کی تلاوت کی نیت نہ کریں آپ. اس میں رقیہ یعنی دم کی نیت سے پڑھیں تو پھر ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. بسم اللہ کے بغیر پڑھا جائے ان کو اور دم کی نیت سے پڑھا جائے ان کو. شوہر کی کمائی حرام ہو تو بیوی بچوں کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے میاں کی کمائی ناجائز ہے، کچھ تنخواہ جائز بھی ہے، لیکن اکثر گھر کا خرچہ ناجائز کمائی سے ہوتا ہے. اگر انہیں کچھ بولو تو وہ ناراض ہوتے ہیں. اس صورت میں بیوی بچے کیا کریں؟ بنت سلیم سیالکوٹ سے. بیوی بچے تو مجبور ہیں تو ان کے لیے جائز ہے کھانا. گناہگار شوہر ہوگا کہ وہ حلال کیوں نہیں کھلا رہا، تو وہ بیچارے ان کے پاس تو کمانے کے ذریعے نہیں ہیں، وہ کھا سکتے ہیں. البتہ بالغ بیٹا جو کما سکتا ہو اس کے لیے پھر اس آمدن سے کھانا جائز نہیں ہے، حرام آمدن سے کھانا. اس کے پر لازم ہے کہ وہ اپنے لیے الگ کھانے کے انتظام کرے. وہ عدت کے دوران کن عورتوں کا سامنے آنا منع ہے؟ عدت کرنے والی عورت کے سامنے کن کن عورتوں کا آنا منع ہے؟ محمد ہارون انڈیا سے. عورتوں کا آنا منع تھوڑی ہے، مردوں کا آنا منع ہے. عورت تو عورت کے سامنے آ سکتی ہے. دیکھیں عدت میں 3 پابندیاں لازم ہوتی ہیں عورت پر. نمبر 1 گھر کی 4 دیواری سے باہر نہ نکلے. نمبر 2 کسی بھی قسم کا زیب و زینت استعمال نہ کرے. نمبر 3 غیر محرم مردوں سے پردہ کرے. وہ یہ 3 پابندیاں عدت کے دوران عورت پر لازم ہیں. ہاں عورتیں سامنے آ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، یعنی اس کے گھر آ سکتی ہیں، وہ نہ جائے کہیں. حرام پیسوں سے کاروبار شروع کیا تو کیا آمدنی حلال ہے؟ اگر بڑے بھائی کو حرام کمائی سے پیسے دیے ہوں اور وہ اس سے اپنا کاروبار کر رہے ہوں تو کیا ان کی آمدن حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ بنت سلیم سیالکوٹ سے. اگر خالص حرام پیسہ دیا ہے، جیسے کوئی سود کا پیسہ دے دیا اٹھا کے، یعنی سود لیا کہیں سے اور وہ پیسہ دے دیا، یا چوری کے پیسے دے دیے، تو وہ کاروبار بھی حرام ہے، اس میں وہ جائز نہیں ہے. باقی جب تک اس میں پوری آپ ڈیٹیل نہیں بتائیں گے نا کون سے پیسے سے کیا ہوا تھا، تو اس وقت تک پورا جواب دینا ممکن نہیں ہوگا. میں بیوی کو نہیں رکھنا چاہتا، کیا ان الفاظ سے طلاق ہو جائے گی؟ اگر میاں لڑائی کے دوران اپنی بیوی سے کہے کہ میں اس کے گھر والوں کو فون کرتا ہوں تاکہ وہ اس کو لے جائے، میں اس کو رکھنا ہی نہیں چاہتا، اس جملے کو 1 دفعہ 2 دفعہ دہرا دے، مگر بعد میں کہے کہ اس جملے سے طلاق کی نیت نہیں تھی، تو کیا اس کا کیا حکم ہوگا؟ نہیں جی، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی. یہ کہ میں نہیں رکھنا چاہتا یا اس کو لے جاؤ، یہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. کیا کھیتی پر زمین دینا حرام ہے؟ میرے پاس زمین ہے، اگر میں کسی کو کھیتی کے لیے دوں تو کیا اس میں سے آدھا غلہ لے سکتا ہوں؟ میں نے سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ حرام ہے. اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. عبداللہ لکھنؤ سے. فقہ حنفی میں جو مفتہ بھی قول ہے اس کے مطابق یہ بالکل جائز ہے. ہاں بعض روایات میں اجارے پر زمین دینے سے منع کیا گیا، لیکن وہ بھی مشورے کے طور پر فی نفسی زمین کرائے پہ بھی دے سکتے ہیں اور مزارات پر بھی دے سکتے ہیں. کہ آپ نے جب کسی کو زمین دی ٹھیکے پہ تو آپ نے کسان سے یہ کہا کہ جتنی پیداوار ہوگی اس میں سے اتنے پرسنٹ میری، اتنے پرسنٹ تمہاری، تو پرسنٹیج کے حساب سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں پیداوار کو. ہاں یہ جائز نہیں ہے کہ آپ نے یوں زمین ٹھیکے پہ دے دی کہ جتنی پیداوار نکلے گی مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے تو بس 2 من، جیسے آلو کی پیداوار ہے تو مجھے بس 2 من آلو لازمی چاہیے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یعنی 2 من اسی پیداوار میں سے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ہو سکتا ہے 2 من سے بھی کم نکلے. اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ پوری کھیت میں آپ جناب زراعت کرو تو یہ والے حصے میں جتنی پیداوار نکلے گی وہ میری ہوگی، یہ بھی غلط ہے. تو ٹوٹل پیداوار کی پرسنٹیج کے حساب سے آپ پیداوار کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ ٹوٹل جتنی پیداوار نکلے جہاں سے بھی نکلے اتنے فیصد میرا، اتنے فیصد تمہارا. اس طرح سے بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نکاح کے بعد پرانی محبت کے لیے دعا مانگنا.
اگر کسی لڑکی کا نکاح ہو گیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، وہ نکاح سے پہلے کسی اور سے محبت کرتی تھی، اب کیا نکاح کے بعد وہ تہجد میں اٹھ کر اس پہلے لڑکے سے شادی کے لیے دعا مانگ سکتی ہے؟ تحریم صاحبہ کراچی سے نہیں مانگ سکتی، حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ نے اپنی مرضی سے جب ہاں کر دی ایک دفعہ، یا تو ہاں ہی نہ کرتی، جب کر دی ہے تو پھر عورت کے لیے بڑی بے وفائی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو دل میں بسائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، اگر اجازت ہوتی، لیکن اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ تو بہت بڑا حق ہے شوہر کا، اس کے علاوہ کسی کو دل میں جگہ دینا، بسانا، کسی کے لیے دعائیں مانگنا، یہ بالکل ناجائز، حرام ہے۔ اب آپ اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ جو میرے دل میں کسی کی محبت تھی وہ محبت اب میرے دل میں اپنے شوہر کے لیے پیدا کر دے، جو میرا ہے مجھے اس کا بنا دے، تاکہ وہ سارے جذبات آپ کے شوہر کے حق میں ہو جائیں۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے، پرانے والے کو بھول جائیں آپ۔ حضور پر سلام بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا طریقہ بتا دیں۔ جیسے درود بھیجنے کے لیے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، تو سلام بھیجنے کے لیے ہم کیا پڑھیں؟ عائشہ صاحبہ دیکھیں، سلام کا بھی وہی طریقہ ہے جو درود کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، اس میں تو سلام کے الفاظ نہیں ہیں۔ صلی اللہم وبارک وسلم علی عبدک ورسولک، یہ والے درود میں سلام کے الفاظ بھی ہیں۔ صلی اللہم، اے اللہ تو نبی پر درود بھیج، وبارک برکتیں بھیج، وسلم اور سلام بھیج، تو یہ والا درود پڑھ لیں گے تو اس میں سلام بھی چلا جائے گا۔ اور اتحیات میں جو ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز میں سلام بھیجنے کا یہ طریقہ ہے اتحیات میں۔ تو یہ جو درود ہے نا، صلی اللہم وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یہ طریقہ ہے سلام بھیجنے کا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے درود شریف ہیں جن میں درود اور سلام دونوں الفاظ ہیں، تو دونوں طرح سے وہ تمام درود آپ یاد کر سکتی ہیں۔ فون پر لڑکے کو وکیل بنا دیا تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ اگر لڑکے کے پاس 2 گواہ موجود ہوں اور لڑکی فون کال پر اسے اپنا وکیل بنا کر اجازت دے دے کہ آپ اپنا نکاح مجھ سے پڑھا سکتے ہیں، تو کیا اس سے نکاح ہو جائے گا؟ ملتان۔ تو اگر لڑکی اجازت دے دے لڑکے کو فون پہ، اور جن گواہوں کے سامنے لڑکا ایجاب و قبول کرے کہ میں نے فلاں لڑکی کا نکاح اپنے آپ سے کر لیا، وہ گواہ اس لڑکی کو جانتے ہوں، یا اتنا ان کے سامنے تعارف کروا دیا جائے اچھی طریقے سے لڑکی کا کہ بالکل واضح ہو جائے کہ کس کا نکاح کس سے ہو رہا ہے، تو نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اس میں یہ بات ضرور ہے کہ لڑکی کا نکاح باپ کی اجازت کے بغیر اس میں کچھ تفصیل ہے، تو اگر یہ لڑکا ہم پلہ اور کفو ہے تو نکاح ہوگا، اگر ہم پلہ اور کفو نہیں ہے تو پھر باپ کی پرمیشن کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن اس طرح سے نکاح کرنے کو بعض مجبوریوں میں تو اجازت دی جاتی ہے کہ اپنے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کرے، لیکن عام حالات میں اس کی کوئی اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ لڑکے لڑکیوں کو بہت الو بناتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ جنس تبدیل کرنا جائز ہے؟ کیا مرد کا عورت بننا اور عورت کا مرد بننا جائز ہے؟ بالکل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ آج کل جینڈر چینج کرنے کا عرف چل پڑا ہے اور جنس تبدیل کر رہے ہیں لوگ، کوئی لڑکا لڑکی بن رہا ہے، لڑکی لڑکا بن رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پہ لعنت اختیار کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان عورتوں پہ لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ جب مشابہت اختیار کرنا حرام ہے تو پوری جنس تبدیل کر دینا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اور قرآن میں اللہ نے یہ بتایا کہ شیطان جو ہے نا، شیطان نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ اللہ میں ان کو ایسا گمراہ کروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق پہ یہ راضی نہیں ہوں گے، تو نے جیسا بنایا ہوگا نا یہ اس کو چینج کر دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو چینج کر ڈالنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تو یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ چیزیں مسلمانوں پہ سوٹ نہیں کرتی۔ جس کو جیسا بنا دیا بس وہ ویسے ہی رہے۔ پریشانی کے وقت مزاروں پہ جانا، گھر میں کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو ہم مولانا کے پاس یا مزاروں میں جاتے ہیں اور وہ تعویذ دیتے ہیں، تو کیا کسی بڑی پریشانی میں ان کے پاس جانا صحیح ہے؟ بشرا صاحبہ انڈیا سے، پریشانی میں مسجد میں جائیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ اگر آپ خاتون ہیں تو گھر میں مصلی بچھا کے اللہ سے دعا مانگیں، اس کے علاوہ کوئی آپ کی پریشانی حل نہیں کر سکتا، نہ کوئی مولانا حل کر سکتا ہے، نہ مزار پہ تو جانا بالکل حرام ہے پریشانیوں کی نیت سے، یہ تو شرک پھیلنے کا ذریعہ ہے، یہ تو بالکل کبیرہ گناہ ہے کہ مزاروں پہ جانا اس نیت سے کہ ہماری پریشانیاں وہاں حل ہو جائیں گی، یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے جو پریشانیوں کو دور کرتا ہے،
جب پریشانی آئے 2 رکعت پڑھیں, مصلی بچھا کے اللہ سے دعا مانگیں, اللہ پریشانی انشاءاللہ دور کر دے گا. ہاں کسی سے مشورہ لینے کے لیے کسی مولانا کے پاس جانا ہے یا دعا کرانے کے لیے جانا ہے تو ایک الگ بات ہے. تو مولانا لوگ دعا تو کر سکتے ہیں, آپ کی پریشانی دور نہیں کر سکتے, نہ کوئی بزرگ دور کر سکتا ہے پریشانی. ہاں کوئی مشورہ دے سکتا ہے, جیسے کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے مشورہ لے لیا آپ نے, یا کسی مولانا سے مشورہ لے لیا کہ ایسی پریشانی میں آپ کا مشورہ کیا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. باقی پریشانی حل کرنا اللہ کا کام ہے, تو اللہ کے پاس جایا کریں, اللہ سے دعا مانگا کریں. جس کے پاس آپ پریشانی حل کرنے جائیں گی ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ پریشان بیٹھا ہوا بیچارہ. مسلم خاتون کا ہندو مرد سے نکاح. ہمارے ہندوستان میں کئی ساری عورتیں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر کے مرتد ہو رہی ہیں. برائے مہربانی ان کے لیے آپ کوئی پیغام بھیج دیں. سلطان خان بنگلور انڈیا سے. قرآن و حدیث میں اللہ نے اس بات کو واضح بیان کیا ہے, لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا. مسلمان عورت کو حکم دیا ہے کہ کسی مشرک مرد سے نکاح نہ کریں جب تک وہ ایمان نہ لے آئے. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن. مشرک عورتوں کا نکاح بھی نہ کرائیں جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں. تو نہ مسلمان مرد کسی ہندو لڑکی سے شادی کر سکتا ہے, نہ کوئی ہندو مرد نہ کوئی مسلمان عورت کسی ہندو مرد سے شادی کر سکتی ہے. کبیرہ گناہ ہے, نکاح ہی نہیں ہوگا, ساری زندگی زنا کا عذاب آئے گا, زنا کا جو ہے نا گناہ ملے گا. تو یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے, اس سے بچنا لازم ہے. اگر کسی کو زنا کرنے کا شوق ہے تو پھر وہ زنا پہ نکاح کا لیبل نہ لگائے, وہ شادی کا لیبل نہ لگائے, وہ زنا کو زنا سمجھ کے کرے تاکہ اس کو سزا ملے. اگر آپ اس پہ شادی کا لیبل لگا دیتے ہیں زنا پہ تو یہ ڈبل جرم ہے. ایک تو آپ زنا کر رہے ہیں, دوسرا آپ اسلام کو چینج کر رہے ہیں, آپ شریعت کے حکام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. تو مسلمانوں کو چاہیے اس بارے میں اللہ سے ڈرے, اللہ کے غضب سے ڈرے. باقی یہ کہ آخرت میں اللہ انتقام لینے والا ہے, آپ زبردستی نہیں کر سکتے کسی پہ, آپ سمجھا سکتے ہیں, خاص طور پہ کسی غیر مسلم ریاست میں. مسلم ریاست ہے تو پھر حکومت پر لازم ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا دے. غیر مسلم کنٹری ہے تو گورنمنٹ تو نہیں دے گی سزا, تو کوئی بھی نہیں سزا دے سکتا. پھر آپ کا کام ہے سمجھا دینا, آگے اللہ ہے حساب لینے والا. ہمسائے تنگ کرتے ہوں تو کیا کریں؟ مجھے ہمسایوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے, وہ گھریلو استعمال کی ہر چیز ہم سے مانگنے آ جاتے ہیں, حالانکہ خود صاحب حیثیت ہیں, بازار سے بھی لے سکتے ہیں, اور بعض دفعہ اس طرح لے جاتے ہیں کہ توڑ پھوڑ کر واپس کرتے ہیں, اور اگر ان کو چیز نہ دو تو منہ بنا لیتے ہیں. ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ فرحان احمد کوئٹہ. ایسی صورت میں آپ ان کے منہ بنانے کا ثواب حاصل کریں. آپ منع کر دیں, بھائی اپنے گھر بازار میں ہر چیز مارکیٹ میں مل رہی ہے, جاؤ وہاں سے خریدو, کیوں بار بار گھنٹی بجا کے کھڑے ہوئے ہوتے ہو, دروازہ بجا رہے ہو. نانا کی پینشن بیوہ خالہ کے لیے جائز ہے. میرے نانا سرکاری جاب کرتے تھے, ان کے انتقال کے بعد نانی کو پینشن ملتی تھی, اب ان کے انتقال کے بعد خالہ کو پینشن مل رہی ہے جو کہ بیوہ ہیں. کیونکہ کمپنی کا اصول ہے کہ والدین کے مرنے کے بعد کوئی بیوہ بیٹی ہو تو وہ پینشن اس کو ملتی ہے. کیا خالہ کے لیے یہ پینشن لینا جائز ہے؟ ثمرین فردوس انڈیا سے. دیکھیں پینشن پر وراثت کے حکام جاری نہیں ہوتے. پینشن ہوتے ہیں کہ کمپنی یا گورنمنٹ کے جس ادارے میں آپ جاب کرتے ہیں وہ اپنے کسی امپلائی کے مرنے کے بعد اس کو کچھ رقم دیتی ہے, تو جس کو کمپنی رقم دے گی وہی اس کے مالک ہوگی. تو کمپنی کا لا اگر یہ ہے کہ ہم بیوہ کو دیں گے تو بیوہ کو ملے گا, کمپنی کا لا کچھ اور ہے تو جو لا ہے اس کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے گا. Thanks for watching.